عزیز طلباء، اسلامیات اختیاری سال 2 میں ہم قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اسلامیات اختیاری میں ہم بیسیکلی 2 ابواب پڑھتے ہیں، اور پہلا باب جو ہے وہ تعارف قرآن پر مشتمل ہے، اور دوسرا باب اسلامیات اختیاری کے پہلے حصے کا وہ قرآن مجید کے ترجمہ پر مشتمل ہے۔ تو اس ترجمہ کے اندر ہم سورہ بقرہ کے پہلے 20 رکوع کا ترجمہ پڑھتے ہیں، جو کہ ہم پہلے پڑھ بھی چکے ہیں، لیکن اب ہم اس کو ریوائز کریں گے۔ اس سے پہلے ہم کتاب کا پہلا باب جو تعارف قرآن پر مشتمل ہے اس کو ہم پہلے پڑھیں گے۔ تعارف قرآن مجید کا تعارف ہم سب جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو بہت بڑی شان اور رفعت اور مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام ہے، قرآن مجید جو ہے یہ تمام بنی نوع انسان کے لیے قیامت تک کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، خاتم المرسلین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول اب نہیں آئے گا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ جس طرح نبی کریم علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، اسی طرح قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ اس کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ اگر ہم مختصر طور پہ 1-2 چیزیں دیکھیں تو یہ وہ کتاب ہے جس کو انسان پڑھتا بعد میں ہے، لیکن اگر صرف اس کو دیکھ لے محبت کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب سمجھتے ہوئے، اس پر ایمان لاتے ہوئے اس کو صرف دیکھ لے، تو اس کو دیکھنے کا بھی ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں پتہ چلا یہ نہیں ہے کہ جب تک اس کو ہم سمجھ کے پڑھیں گے نہیں تو اس وقت تک ہم اس کے قریب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس تعصب کو ہی ختم کر دیا اور فرمایا کہ تم محبت کے ساتھ تم صرف اس کو دیکھو، اس کے دیکھنے پر بھی میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ ایک دوسری، اگر کوئی شخص، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی شخص قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں اس شخص کو عطا فرماتا ہے۔ اب ایک حرف سے کیا مراد ہے؟ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ الف لام میم۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ایک حرف ہے، بلکہ یہ 3 حروف ہیں، ایک الف، دوسرا لام اور تیسرا میم۔ یعنی اگر کوئی شخص الف لام میم کی تلاوت کرتا ہے تو وہ ایک حرف تصور نہیں ہوگا، 3 حروف تصور ہوں گے۔ ان 3 حروف کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پڑھنے والے شخص کو 30 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ جو شان ہے، یہ مرتبہ ہے، یہ مقام ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہی عطا فرمایا ہے۔ تو اس تعارف کے بعد ہم سب سے پہلے قرآن مجید کے نام کی طرف آتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کا نام کیا ہے، یہ کہاں سے لیا گیا ہے، اور کیا اور بھی کوئی نام ہے قرآن مجید کا، اس کی اہمیت کیا ہے، کیوں وہ نام رکھے گئے ہیں، اس کے اندر حکمت کیا ہے۔ تو دیکھیے، اسماء القرآن، قرآن مجید کے نام کتنے ہیں، کون سے ہیں، کیوں ہیں۔ اسماء، آپ جانتے ہیں یہ اسم کی جمع ہے، اور اس کا نام جو ہے، اس کا معنی جو ہے وہ نام ہے، کسی بھی چیز کا کوئی نام۔ اسماء القرآن سے مراد قرآن حکیم کے وہ 55 نام ہیں جو خود کلام اللہ میں مذکور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے نام اپنے کلام کے اندر، قرآن مجید کے اندر بیان فرمائے ہیں، جن میں سے ہم چند ایک کا ذکر بھی کریں گے۔ یہ 55 نام ہیں جو سارے کے سارے کسی نہ کسی مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ مثال کے طور پہ الکتاب، قرآن مجید کو کتاب کہتے ہیں۔ کتاب خداوندی کا مشہور نام قرآن ہے، اس کا معنی پڑھنا اور جمع کرنے کے ہیں، اور قرآن ہی تمام کتابوں میں کتاب کہلانے کا مستحق ہے۔ جو ساری پہلے تمام کتابیں
یا صحائف اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیے ہیں، ان میں اس وقت کتاب کے لانے کا جو مستحق ہے وہ صرف اور صرف قرآن مجید اور فرقان حکیم ہی ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، جن میں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو پہلی کتابیں ہیں چونکہ اب وہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں، تو اس لیے کیونکہ ان کا وجود جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے اور ان پر ہم یقین نہیں کر سکتے، اسی لیے ان کو ہم اس زمرے میں نہیں لے کر آئیں گے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید چونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے اور فرمایا کہ اس کو ہم نے ہی نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید جس طرح نازل ہوا تھا اب تک اسی طرح موجود ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ قیامت تک اسی طرح صحیح سلامت، اس کی کسی زبر زیر پیش میں تبدیلی نہیں ہوگی اور اسی طرح موجود رہے گا۔ اسی لیے کتاب کے لانے کا مستحق اللہ تعالیٰ کا یہی آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں الفرقان۔ فرقان کا معنی کیا ہے؟ کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والی کتاب۔ اور قرآن مجید جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی کتابوں کی نہ صرف یہ تصدیق کرتی ہے بلکہ سچ کو سچ کہتی ہے اور باطل کو باطل۔ تو الفرقان فرق کرنے والی کتاب۔ الشفا، روحانی شفا، دل کو پاک کرنے والی، روح کو پاک کرنے والی، روح کو غذا بخشنے والی کتاب، وہ صرف اور صرف کون سی کتاب ہے؟ وہ صرف اور صرف قرآن مجید فرقان حمید ہی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے ذکر، انا نحن نزلنا ذکر، ہم نے ہی اس نصیحت کو نازل کیا ہے۔ تو قرآن مجید جو ہے یہ لوگوں کے لیے نصیحت ہے، اس کے اندر پرانی اقوام کے، پہلے والی اقوام کے قصے بیان کیے گئے ہیں، وہ آنے والے لوگوں کے لیے نصیحت کا درجہ رکھتے ہیں، عبرت کا درجہ رکھتے ہیں، اسی لیے قرآن مجید کا نام ذکر بھی رکھا گیا ہے۔ اسی طرح العلم، یہ کتاب جو ہے یہ سراپا علم ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا جہان کا علم رکھ دیا ہے، دنیا کا علم بھی ہے، آخرت کا علم بھی ہے، تمام چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں رکھ دیا ہے، اسی لیے اس کتاب کو علم بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے البیان، قرآن مجید کو البیان بھی کہتے ہیں۔ اس کتاب کی ہر تعلیم، اس کتاب کی ہر تعلیم وضاحت سے پیش کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس کتاب کو واضح طور پر بیان کر دیا ہے، وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے، صراحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے، اسی لیے اس کتاب کا ایک نام البیان بھی رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے اس کا معنی کیا ہے؟ لفظ قرآن اس کا کیا معنی ہے؟ تو ہم نے دیکھا کہ لغت کے اندر اس کا معنی ہے جمع کرنا اور پڑھنا۔ قرآن مجید کا معنی جمع کرنا اور پڑھنا، یہ ہم نے لغوی معنی اس کا کیا۔ اصطلاحی معنی میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ شرع اصطلاح میں قرآن کا معنی کیا ہے، تو شرع اصطلاح میں قرآن اس کتاب کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ پڑھی جائے، اس کتاب کو قرآن کہا جاتا ہے۔ لہذا یہ نام اسی کو زیب دیتا تھا، چونکہ قرآن مجید فرقان حمید کتابوں کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ کسی نہ کسی وقت میں دنیا کے ہر کونے میں قرآن مجید پڑھی جا رہی ہے، صبح، شام، دوپہر، وقت بدلتا رہتا ہے، اسی طرح پڑھنے والے بھی بدلتے رہتے ہیں۔ صبح سے شام تک دنیا کے ہر کونے میں کسی نہ کسی وقت قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، اسی لیے یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو قرآن مجید ہے اس کی وحی کا آغاز کب ہوا اور کیسے ہوا اور کہاں پر ہوا؟ آغاز نزول وحی، تو وحی کا آغاز کیسے ہوا اور پہلی وحی کہاں پر، پہلی وحی کہاں پر نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں پر پہلی وحی کو نازل کیا؟ نزول قرآن کی ابتدا رمضان المبارک میں ہوئی اور پہلی وحی جو ہے یہ غار حرا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور پہلی وحی کی جو پہلی آیت تھی وہ سورہ علق کی پہلی آیت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا۔
اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اور یہ 5 آیات سورہ علق کی پہلی وحی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی 5 آیات سورہ علق کی نازل فرمائی تھی۔ اس کی تفصیل جو ہے وہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے نازل ہونے کے کتنے ادوار ہیں، کتنے ادوار میں یہ نازل ہوا۔ تو مفسرین اکرام نے اور علماء اکرام نے اس کے 2 ادوار لکھے ہیں، ایک مکی دور اور دوسرا مدنی دور۔ ایک مکی دور، دوسرا مدنی دور۔ وہ صورتیں جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے، ہجرت نہیں کی تھی، اس وقت جو بھی قرآن مجید نازل ہوا وہ مکی صورتیں یا قرآن مجید کا مکی دور کہلاتا ہے۔ اور جو صورتیں ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں تو وہ جو دور تھا قرآن مجید کا نازل ہونے کا وہ مدنی دور یا مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید جو مختلف آیات پر مشتمل ہے، آیت کا معنی کیا ہے؟ تو آیت کا معنی ہوتا ہے نشانی۔ آیت کا معنی نشانی، علامت یا معجزہ کے ہوتے ہیں۔ عام مفہوم میں ایک آیت ایک مکمل فکرے کا مقام رکھتی ہے۔ ایک صورت میں کم سے کم 3 آیات آتی ہیں، کم سے کم 3 آیات ایک صورت میں آتی ہیں۔ رکوع اس کے بعد، یعنی قرآن مجید جن چیزوں پر مشتمل ہے اور مختصر کر کے سمجھانے کے لیے لوگوں کو آیت اور پھر چند آیات مل کر ایک رکوع بنتا ہے۔ یہ چند آیات پر مشتمل ہوتا ہے رکوع۔ بعض رکوع بہت بڑے ہوتے ہیں اور بعض رکوع جو ہیں وہ چھوٹے بھی ہوتے ہیں۔ رکوع، کل رکوع کی تعداد جو ہے یہ مختلف ہے۔ 558 قرآن مجید کے جو رکوع ہیں وہ بتائے جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد سورت، پہلے آیات، کچھ آیات مل کر رکوع بناتی ہیں اور پھر رکوع، پھر کچھ رکوع مل کر جو ہے وہ سورت بنتی ہے۔ سورہ کی جمع جو ہے وہ سور ہے اور اس کے لغوی معنی شرف، منزلت، بلندی، مقام، رفعت۔ اسی طرح سورت کے معنی فصیل کے بھی ہیں یا شہر پناہ کے بھی ہیں۔ اور اسلامی اصطلاح میں سورت سے مراد ایک مستقل باب ہے۔ ہر سورت بہت ساری آیات پر مشتمل ہوتی ہے اور بہت ساری آیات پر مشتمل ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی جو سب سے بڑی سورت ہے وہ سورہ بقرہ ہے۔ قرآن مجید کی جو سب سے چھوٹی سورت ہے جو صرف 3 آیات پر مشتمل ہے وہ سورہ کوثر ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ سورت جو ہے وہ لازمی نہیں ہے کہ بہت سارے رکوع پر مشتمل ہو۔ بہت سارے رکوع پر جو مشتمل ہوتی ہے وہ بھی سورت ہوتی ہے، لیکن جو چھوٹی صورتیں ہیں یا سورت ہے وہ بہت ساری آیات پر بھی مشتمل ہو سکتی ہیں، اس میں بہت سارے رکوع کا ہونا لازمی نہیں ہے۔ تو عزیز طلبہ، ہم نے تعارف قرآن مجید میں قرآن مجید فرقان حمید کی فضیلت پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیا مقام اور رفعت عطا فرمایا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم نے قرآن مجید کے اسماء پڑھے کہ قرآن مجید کے کم و بیش 55 نام ہیں، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، اور وہ سارے کے سارے 55 نام قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہم نے قرآن مجید کا معنی پڑھا، اس کا لغوی معنی کیا ہے، اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے۔ اس کے بعد پہلی وحی کہاں پر نازل ہوئی؟ غار حرا کے اندر نازل ہوئی۔ کون سی آیات نازل ہوئی؟ سورہ علق کی پہلی 5 آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی وحی میں نازل فرمائی۔ اس کے بعد ادوار، قرآن مجید کے نازل ہونے کے کتنے دور ہیں؟ یہ 2 ادوار پر مشتمل ہے، ایک مکی دور ہے، دوسرا مدنی دور ہے۔ ہجرت سے پہلے مکہ میں جتنا قرآن مجید نازل ہوا اس کو مکی دور کہتے ہیں۔ ہجرت کے بعد مدینہ میں جتنا بھی قرآن مجید نازل ہوا اس کو مدنی دور کہتے ہیں۔ ہم نے تعارف قرآن مجید یہ پڑھ لیا ہے، اس کے بعد ہم وحی پڑھیں گے کہ وحی کیا ہے اور اس کی اقسام کیا ہے۔ یہاں تک ہم نے جو پڑھا ہے یہی آپ کا جو ہے لانگ کوشچن ہوگا، یہ تمام چیزیں، اور اس کے جو شارٹ کوشچن ہیں وہ ہم ہمیشہ کی طرح کتاب کے آخر سے کریں گے۔ اس کے MCQ ہم ہمیشہ کی طرح کتاب کے آخر
فخر سے کریں گے، اچھے سے اس کی تیاری کیجئے اور محنت سے اپنے پیپر دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔